عالم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں جو بولے جانے والے جو باتیں ہیں جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو نہیں بولنا چاہیے، جو کفر کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہے۔ آئیے ان کو ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شے یا کسی ذات کا محتاج کہنا یہ کفر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کا محتاج کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے، ہم عبادت کرتے ہیں وہ اس کا محتاج ہے، یا فلاں ایسی بھی کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہے کہ فلاں کیا نام ہے فلاں وہ نیکی جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کا محتاج ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کا محتاج ماننا یہ کفر ہے۔ اگر قیامت میں اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو میں تم سے اپنا حق لوں گا، اس طرح بولنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے میں شک کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ شک کرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر شک کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ کسی زبان دراز آدمی سے کہا خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کیسے کر سکوں گا، یہ بھی کہنا کفر ہے۔ بس اوقات تیش میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے کسی سے بولتا ہے بھائی تو بہت زبان دراز ہے، میں تیری زبان کا، اللہ تعالیٰ تیری زبان کا فیصلہ، تیری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں کیسے مقابلہ کر سکوں گا۔ اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے، تو ایسی باتیں بھی بولنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا اپنی بیوی اپنی عورت کو قابو میں کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے کہا عورتوں پر خدا کو قدرت ہے ہی نہیں، مجھے کہاں سے ہوگی۔ یہ بھی باتیں کفر ہے۔ اس طرح کی باتیں وغیرہ بولی جاتی ہے اپنے معاشرے میں۔ ارے یہ تو اتنا چالاک ہے خدا کو بھی دھوکہ دے دے، یہ بھی کلمہ کفر۔ اس طرح کی باتیں وغیرہ لوگ معاشرے میں بولے جاتے ہیں۔ ایک نے دوسرے پر ظلم کیا، مظلوم نے، یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ مظلوم ہے، تو جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ مظلوم کہا جاتا ہے۔ ایک نے دوسرے پر ظلم کیا اور مظلوم نے کہا خدا نے یہی مقدر کیا تھا، ظالم نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے مقدر کے بغیر کرتا ہوں۔ تو یہ باتیں کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی تصغیر کرنا کفر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی تصغیر کرنا کفر ہے۔ تصغیر کیا ہوتی ہے؟ آئیے تصغیر کے بارے میں سنتے ہیں۔ جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے یا عبد الخالق یا عبد الرحمن ہے تو اسے پکارنے میں آخر میں الف وغیرہ یا ایسے حروف ملا دے جس سے تصغیر بھی سمجھی جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو، یعنی کسی چیز کو چھوٹا کر کے بیان کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہوتے ہیں، جو صفاتی نام ہے 99، ان سب ناموں کی تصغیر بنانا، چھوٹا بیان کر کے، چھوٹا کر کے اس کو بیان کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کتاب سے کتابچہ، یہ تصغیر ہو گئی۔ مکھ سے مکھڑا، یہ تصغیر ہو گئی۔ کمر سے کمریا، یہ تصغیر ہو گئی۔ روپیہ سے روپلی، یہ تصغیر ہو گئی۔ آنکھ سے انکھیڑی، نگر سے نگری یا نگریا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ چھوٹے نام کے لیے پکارا جاتا ہے، یہ سب تصغیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تصغیر بیان کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چھوٹا بیان کرنا، جو آپ نے ابھی سنا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں بعض اسماء الہیہ جن کا اطلاق یعنی بولا جاتا ہے غیر اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے سوا دوسروں پر جائز ہے، ان کے ساتھ نام رکھنا بھی جائز ہے، جیسے کہ علی، رشید، کبیر، بدیع، کیونکہ بندوں کے رکھے جانے والے ان ناموں میں وہ معنی مراد نہیں جن کا ارادہ اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرنے یعنی بولے جانے میں ہوتا ہے۔ ان ناموں میں الف و لام ملا کر بھی نام رکھنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، جیسے کہ العلی، الرشید۔ ہاں، اس نے اس زمانے میں چونکہ عوام میں ناموں کی تصغیر کرنے کا بکثرت رواج ہو گیا ہے، لہٰذا جہاں ایسا گمان ہو کہ ایسے نام رکھنے سے بچنا ہی مناسب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی صفاتی نام اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم یہ نام رکھیں گے تو کوئی اس کی نام کی تصغیر تو نہیں نکالے گا۔
اگر اس پر اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ اگر یہ نام رکھوں گا اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے اگر کوئی تصغیر نکالے گا تو پھر آپ اس نام رکھنے سے آپ بس جائیے، رک جائیے، تو کوئی دوسرا نام رکھیے۔ خصوصاً اسماء الہیہ ساتھ عبداللہ کا لفظ ملا کر کے نام رکھا گیا، جیسے کہ عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد العزیز، یہاں مضاف الیہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسی صورت میں تصغیر اگر قصدن ہوتی ہے تو معاذ اللہ کفر ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس شخص کی تصغیر نہیں بلکہ معبود برحق کی تصغیر ہے، مگر عوام اور ناواقفوں کا یہ مقصد یقیناً نہیں ہوتا، اسی لیے وہ حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کو سمجھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ بھائی ایسے موقع پر ایسے نام ہی نہ رکھا جائے جہاں یہ احتمال ہو، گمان ہو کہ لوگ اس کی تصغیر چھوٹا پن کر کے اس کو بولا جائے گا، تو اس طرح کے نام کی تصغیر نکالنی بھی کیا ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ماننا کہ وہ سوتا ہے، اونگتا ہے، بہکتا ہے، یہ سب باتیں، یہ تینوں باتیں کفر ہیں۔ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ سے کلام حقیقی کا مدعی یعنی دعوے دار ہو وہ کافر ہے، کہ اس طرح کا دعویٰ کرنا کہ جس طرح انسان کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اسی طرح سیم ٹو سیم اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جیسے کہ انسان کے جسم و جسمانیت ہے، چہرہ وغیرہ سب کچھ ہے، اسی طرح بے عین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ماننا، یہ سب کیا ہے، کفر ہے، اسی کو بولتے ہیں کلام حقیقی۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم نہیں، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو جو قدیم نہ مانے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ نہ مانے، اس طرح کی باتیں کرنا کیا ہے، کفر ہے۔ جو اللہ کے لیے باپ یا بیوی یا بیٹا مانے وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیز سے پاک ہے، اور جو ممکن کہے وہ گمراہ بد دین ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ یا بیوی یا بیٹا ماننے کو ممکن کہے کہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، ممکن مانے، وہ گمراہ ہے، اور جو ممکن نہ مانے بلکہ ڈائریکٹ ان کو باپ ماننا شروع کر دے یا بیٹا ماننا شروع کر دے، یہ کفر ہے۔ اگر ضروریات دین سے کسی چیز کا منکر ہو، انکار کیا ہو تو کافر ہو جائے گا، جیسے کہ کہنا اللہ تعالیٰ کے اجسام کے مانند جسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے، جس طرح انسان کا جسم ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے، اس طرح کی باتیں وغیرہ کہنا یہ بھی کفر ہے۔ یا یہ کہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہیں ایسے ہی جسم کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں، تو اس طرح کی باتیں کہنا بھی کیا ہے، کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت اور عجز یعنی مجبور ہونا یا نقص یعنی خامی کی نسبت کرنا، یہ کیا ہے، کفر ہے۔ یہ تینوں باتیں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت والی کہ اللہ تعالیٰ جاہل ہے، نہیں جانتا، یہ بھی باتیں کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور ہے، یہ بھی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اندر خامی ہے یعنی کمی ہے، یہ بھی باتیں کیا ہے، کفر ہے۔ خدا سے چھین لاؤں گا ایسا کہنا بھی کفر ہے، کیونکہ بساقت یہ جملے، یہ لفظ جو ہیں فلمیں گانوں میں بجائے جاتی ہیں، اس طرح کلمہ بھی کفر ہے۔ یہ کہنا ہے کہ چھوڑو یار، خدا سے ہم خود ہی نمٹ لیں گے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، تو لیکن اس طرح کی باتیں بولنا بھی کفر ہے۔ جو کہے کہ معدوم یعنی جو ابھی وجود میں نہیں آئی، ایسی شے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، وہ کافر ہے۔ جو چیز ابھی آئی نہیں ہے وجود میں، تو اس چیز کے بارے میں اللہ کے شان میں اس طرح کا لفظ بولنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے، کفر ہے۔ جس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے فلاں کے ساتھ جنت میں داخلے کا حکم کرے گا تو میں نہیں جاؤں گا، ایسا کہنے والا بھی کافر ہے۔ کسی نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے فلاں کے بغیر جنت دی تو میں جنت میں نہ جاؤں گا، اس طرح کی باتیں کرنا بھی کفر ہے۔ کہا اگر اللہ تعالیٰ نے فلاں عمل کی وجہ سے جنت دی تو میں جنت میں نہ جاؤں گا، ایسے پر بھی حکم کفر ہے، اس پر بھی کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا اگر اللہ تعالیٰ بھی تیری سفارش کرے تو میں اس کی سفارش قبول نہیں کروں گا، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ اگر خدا بھی مجھے اس کام کا حکم دیتا تو میں نہیں کرتا، یہ بھی کہنا کیا ہے، کفر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان
اس مسئلے کے تحت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اگر اس سے یہ مراد لی جائے کہ اس کام کا کرنا مجھ پر بہت بھاری ہے، اس حیثیت سے اگر یہ کام اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا فرض ہوتا تو بھی میرا نفس مجھے اس کے کرنے سے ضرور منع کرتا، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی، کسی نے کہا بھائی صلح کر لو، اس پر اس نے کہا تم تو کیا خدا کہے تب بھی صلح نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں بھی کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا میں اور تم خدا کے حکم کے موافق کام کریں گے، دوسرے نے کہا میں خدا کا حکم نہیں جانتا۔ ایسی باتیں بھی کہنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ کہا بھائی یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا، کہنے والا بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ کلمہ خدا کا حکم نہیں جانتا جب مطلق کہا جائے، یعنی جب مطلقاً کہا جائے تو اس سے مراد استخفاف یعنی ہلکا جاننا اور توہین کا حکم، اور خدا تو اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں اگر اس نے اس کے حقیقی معنی مراد لیے جو شریعت کو نہ جاننے کے ہیں تو کفر نہیں، اور جب اس کے کہنے والے کی مراد معلوم نہیں تو تکفیر کرنے میں حفاظت ہے، یعنی تکفیر کا حکم نہ لگایا جائے گا، اگرچہ زیادہ ظاہر اس سے استخفاف ہو یعنی ہلکا جاننا ہو۔ میرے ظالموں سے تجھے خدا بھی نہیں بچائے گا، یہ بھی کہنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ کسی شخص سے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرو، اس نے جواب یہ دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، جواب دینے والا کافر ہو جائے گا۔ کسی نے کہا اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، محسن بولا جس کا شکریہ ادا کیا گیا، وہ بولا مجھے جزائے خیر نہیں چاہیے۔ محسن پر حکم کفر ہے، یعنی جس کو یہ جزا دی گئی ہے، جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، انہوں نے اس طرح کی باتیں بولا تو اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔